بھوک، اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے قسم قسم کی غذائیں بنائی. انسان کی ضرورت ہے پیاس، اس کے لیے اللہ نے پانی اتارا. بلکہ اس سے آگے اور بڑھ کر دیکھیں، انسان کے باڈی کو قسم قسم کے وٹامن کی ضرورت ہے. ان وٹامنز میں پروٹین، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیا کیا جو میڈیکل والے بتا سکتے ہیں ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ انہی کا سبجیکٹ ہے. لیکن باڈی کو بہرحال ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. وٹامن کی ضرورت ہے، سب لوگ جانتے ہیں. پروٹین کی ضرورت ہے، سب لوگ جانتے ہیں. کیلشیم کی ضرورت ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے. آج کا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس لیے ڈیٹیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی وٹامنز کی انسانوں کو ضرورت ہے، یہ تمام وٹامنز اللہ نے قسم قسم کی غذاؤں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، گوشت و دودھ میں مہیا رکھے. ضرورت ہماری باڈی کو ہے، اور ضرورت کو پورا کرنے کا سورس اللہ نے چیزوں میں رکھا. انسان کو گرمی چاہیے، مگر اتنی ہی گرمی جتنا انسان برداشت کر سکے. تو اس کے لیے اللہ نے ہیٹنگ کا سسٹم بنایا، اور اتنا ہی بنایا کہ جتنا انسان سہ سکے. انسان کو ٹھنڈ بھی چاہیے. اس کائنات میں ٹھنڈک کے بغیر بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن وہ ٹھنڈ اتنی ہی رکھی جتنا انسان برداشت کر سکے. تو اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس بھی رکھا. تھوڑا سا اور سمجھیں اس کو. انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. اللہ نے آنکھ دی. اب اس آنکھ کے لیے حفاظت کا سسٹم چاہیے. وہ حفاظت کا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. چنانچہ آنکھ کے اوپر جو کور لگایا ہے، یہ کور آنکھ کی حفاظت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے تک آنکھ کے اوپر کور نہیں رہے گا تو لائٹ ختم ہو جائے گی. تو کور رکھا اوپر سے. انسان کی باڈی کام کرتے کرتے تھک جائے گی. اب اس کو آرام ملنا چاہیے. اس آرام کے لیے اللہ نے نیند کا سسٹم رکھا. تو ضرورت بھی پر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کا سورس بھی رکھا. بھوک لگے گی، اس کے لیے غذا چاہیے. لیکن غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا. غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے. اس کی مثال، کشمیریوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وازوان کھانے کا. ٹھیک ہے، اگر 3-4 دن تک لگاتار وازوان کھائیں گے پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب ہمیں چاہیے آگ. ٹھیک. اور یہ انسان کی نیچر میں اللہ نے رکھا کہ ایک ہی چیز سے انسان تنگ آ جاتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے غذا دی تھی من اور سلوہ. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تنگ آ کر کہنے لگے خدا ہم نہیں کھائیں گے یہ، ہم تنگ آ گئے، ہم کو وہی چاہیے، دال، تڑکا، روٹیاں، عدسیہا و فومیہا و بصلیہا، ہمیں وہی غذا دے. وہ ایک غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے. جیسے یہ مثالیں میں نے عرض کی، انسان کی باڈی کو اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس رکھا. اور وہ سورس بہت ڈیٹیل. انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کا زمانہ وہ ہے جس ہم کہتے ہیں ہوا نہیں، آکسیجن. انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ شاہ نے ضرورت بھی رکھی. وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آکسیجن جنریٹ کرنے کا پورا نظام بنایا. وہ ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا جب سائنس آپ پڑھیں گے کہ آکسیجن کیسے جنریٹ ہوتی ہے، اور کیسے درخت جو ہیں اور سارے پلانٹ جو ہے وہ آکسیجن باہر پھینکتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں، اور اپنی ضرورت جتنی ہے اتنی اپنے لیے رکھیں گے، باقی باہر پھینکیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گائے کچھ دودھ ہمیں دیتی ہے، کچھ اپنے بچے کو پلاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے سمندر کی مچھلیاں، کچھ مچھلیاں ہم کو ملتی ہیں، کچھ سمندر کی مچھلیوں کی غذا بن جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے آکسیجن کا ایک پورا نظام بنایا تاکہ میرے بندے موت کا شکار نہ ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہے اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان کا کیا ہوتا ہے. کم سے کم کشمیریوں کو ہر سال سردیوں میں کبھی نہ کبھی واقعہ پیش آتا ہے. کمرے میں سارے سوئے تھے، کمرے میں بخاری جل رہی تھی، اور وہ بھی سنی بخار. اس کمرے کی بخاری کی وجہ سے ایگزاسٹ باہر نہیں نکلا. نتیجہ یہ ہوا کہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا. جو رات کو آرام سے سو رہے تھے صبح کو ایک بھی نہیں اٹھے گا. کیا مطلب؟ کمرے میں آکسیجن ختم ہو گئی. تو اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس بھی رکھا. اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے، تم غور کرو نا میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء نحن خلقناکم فلولا تصدقون. میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری ضرورتیں میں نے پیدا کی, ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس میں نے رکھا. غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا, اس لیے اللہ نے ایک اور نظام بنایا. کیا کہ غذا میں ٹیسٹ رکھا اور ادھر سے زبان میں ٹیسٹ کو فیل کرنے کا سسٹم رکھا. اس لیے ہم غذائیں کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے, مزہ. تو گویا اللہ نے زبان کے اندر ٹیسٹ رکھا تاکہ میرے بندے جب غذا کھائیں گے تو تنگ نہیں آنا چاہیے. دوائی کھاتے کھاتے انسان تنگ آتا ہے کیونکہ دوائی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن غذاؤں میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا اور ایسا رکھا کہ ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہے. جتنے پھل ہیں تمام پھلوں کی بناوٹ الگ, فائدے الگ, کلر الگ, شیپ الگ, وٹامن سب کے الگ الگ اور ذائقے بھی سب کے الگ الگ ہیں. اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کون سا پھل اعلیٰ درجے کا ہے, کون سا پھل کم درجے کا ہے. آپ ڈرائی فروٹ کی تمام قسموں کو لو, بعد میں فیصلہ کرو سب سے اچھا کون ہے, آپ کہیں گے فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فروٹس کی کوئی بھی قسم لے لو, کیلا زیادہ بہتر ہے کہ کوئی کہہ کر نہیں جی, جواب اس میں وٹامن ڈی ہے. سنگترا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں وٹامن سی ہے. سیبوں میں اللہ نے قسمیں بنائی ہیں, ہر سیب کا ذائقہ الگ بنایا, تاثیر الگ بنائی. کشمیریوں کو معلوم ہے دلشس سیب گرم ہوتا ہے, امریکن سیب سرد ہوتا ہے. دلشس سیب کھانے سے شوگر بڑھ جائے گا, مہاراجی سیب کھانے سے شوگر کم ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے سور سے بس جیسے یہ تمام مثالیں ہیں, ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے انسان کو 3 ضرورتیں رکھی ہیں. ضرورت نمبر 1, جنسی تقاضے پورے ہو جائیں, میل فیمیل کی طرف مائل, فیمیل میل کی طرف مائل. اس کی جنسی تقاضے چاہتے ہیں مجھے فیمیل سے ٹچنگ کرنے موقع ملے, فیمیل کے جنسی تقاضے زور لگاتے ہیں کہ مجھے کوئی میل کے ساتھ ملنے کا موقع ملے. تو اللہ نے یہ ضرورت رکھی. اس کے ساتھ ایک اور ضرورت رکھی ہے کہ انسان خاندان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا. اور تیسری ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں اس کو سہارا چاہیے. تو ضرورت نمبر 1 جنسی ضرورت, خاندان کی ضرورت اور بڑھاپے کا سہارا. یہ 3 ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں. ان 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب اللہ نے نظام رکھا نکاح. نکاح کے ذریعے سے تینوں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. کیسے؟ جیسا آپ کی سیکچوئل ضرورت پوری ہو جائے گی نکاح کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ شاہ نے اس میں بالکل کھلا رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم 1 نکاح کرو, 2 نکاح کرو, 3 کرو, 4 کرو, مگر غلط راستے پر نہیں جاؤ. وہ اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی, پیاس رکھی. اس پیاس کو پورا کرنے کے اللہ نے سورس رکھے. اور سورس میں بھی اللہ نے کیا رکھا ہے کہ میلان ہوگا مرد کا عورت کی طرف, عورت کا مرد کی طرف. اور یہ میلان اتنا ہے کہ بڑھاپے تک یہ ختم نہیں ہوتا. اور اگر دونوں حقوق ادا کرنے والے ہوں تو دونوں کی زندگی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہوتے بڑھاپے میں زیادہ ہی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے. تو شخص کی ضرورت اللہ نے رکھی, اس کو پورا کرنے کا سورس اللہ نے دیکھا نکاح. انسان خاندان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, تو نکاح ہی کو ذریعہ بنایا خاندان وجود میں آنے کا. چانچہ دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے تو یہ لڑکا اور لڑکی اجنبی ہوتے ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان کا نکاح ہوگا, نکاح ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ان کو بچہ پیدا ہوگا. یہ بچہ اس مرد کو کہے گا یہ میرا باپ ہے, اس عورت کو کہے گا یہ میری ماں ہے. اس مرد کے باپ کو کہے گا یہ میرا چچا ہے, اور عورت کے بھائی کو, عورت کے مرد کے بھائی کو کہے گا میرا چچا ہے, اور عورت کے بھائی کو کہے گا یہ گو مام. مرد کے باپ کی بہن کو کہے گا یہ میری پھوپھی ہے, اور اپنی ماں کی بہن کو کہے گا یہ میری خالہ ہے. ٹھیک, تو یہ ایک آدمی ہے, ایک اس کا باپ بنا, ایک اس کا چچا بنا, ایک اس کا ماموں بنا, ایک اس کی خالہ بنی, ایک اس کی پھوپھی بنی. پھر آگے چچیرے بھائی, پھوپھی زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, خاندان وجود میں. ارے کیا میں شیور خاندان, یہ کو میں پفتر بوئے, یہ کو مامتر بوئے, یہ کو ماستر بوئے, یہ کو بے کہتا بوئے, خاندان وجود میں. تو نکاح ہی کے ذریعے سے یہ سب ہوا ہے. نکاح نہیں ہوگا تو نہ کوئی باپ بنے گا, نہ کوئی ماں بنے, نہ کوئی خالہ, تو خاندان. اور اس کے بعد بڑھاپے میں جب یہ گر جاتا ہے اس وقت اس کو سہارا چاہیے. اس کو سہارا چاہیے تو اولاد سہارا بنتی ہے. اس اولاد سہارا بنتی ہے, اس کے لیے پہلے یہاں سے قربانی لگانی ہے کہ تم اپنے بچوں پر ساری. چنانچہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے بچے اپنی ماں سے اتنی خدمت نہیں لیتے ہیں جتنی خدمت انسان کا بچہ اپنی ماں سے لیتا ہے. گائے کو بچہ پیدا ہوا گوشت, مرغے کو بچہ پیدا ہوا کوت, بکری کو پیدا ہوا بچہ میمنہ. ہر ایک ہر بچہ اپنی ماں کو اپنی ماں کہتا ہے, مگر کسی ماں کو اتنی قربانی, اتنی محنت, اتنے
اتنا زیادہ کیئر نہیں کرنا پڑتا جتنا انسان کو کرنا پڑتا ہے انسان کے بچے کا. جناب وہ ابھی پیدا ہوگا 5-6 منٹ بعد کھڑا ہو جائے گا, 5 منٹ کے بعد وہ دودھ پینا شروع ہو جائے, اس کے بعد کچھ نہیں کرنا اسے. وہ خود ہی آئے گا, دودھ پیتا رہے گا اور ماں اسے چاٹتی رہے گی. ٹھیک ہے, پوت انڈے میں سے باہر نکلا 2-3 منٹ بعد دوڑنے لگے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وہ کرنے لگے گا. مرغی آواز لگائے گی, بچہ سمجھ جاتا ہے خطرہ ہے, وہ پکتا لیوا, اور مرغی آواز لگائے گی جناب کھانے کی دعوت, وہ دوڑ کر آئے گا اور دانا چگے گا. اور اس بچے کو معلوم ہے یہ بھینس ہے, یہ گائے ہے, یہ میرے لیے خطرہ نہیں, یہ وہ بلی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس بچے کو کون سکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے, غرض یہ کہ بچہ دنیا میں, انسان کا بچہ دنیا میں آیا, ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. بس ٹھیک اس طرح سے نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ذریعے سے حلال اولاد ملے گی, اس نعمت کے ذریعے سے خاندان بنے گا, اس نعمت کے ذریعے سے تمہارے بڑھاپے کا سہارا تمہیں ملے گا, اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں شوق کے ساتھ اپنے بچوں پر اپنے سورس لگاؤ گے, اپنا وقت لگاؤ گے, اپنا پیسہ خرچ کرو گے, یہ بچہ بڑا ہوگا اور تم فخر کے ساتھ کہو گے میری اولاد ہے. نکاح ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اس کے بعد دنیا میں کسی بھی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے, صرف اسلامی عبادت. اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے, ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ اسلام میں ناخن کاٹنا بھی عبادت, صفائی کرنا عبادت, استنجا کرنا عبادت, صاف کپڑے پہننا عبادت. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہو, اس پیسے کو استعمال کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو اگر کوئی چیز عطا کی تو اس کو استعمال کرے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدہ. تو اسلام نے نکاح کو بھی عبادت کی. نکاح کی اس مجلس میں کم سے کم 3 میسیج ہیں. میسیج نمبر 1 ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں, چاہے یہ نکاح 1 سال پہلے ہوا ہے, چاہے 10 سال پہلے ہوا ہے, چاہے 20 سال پہلے ہوا ہے, یا کوئی بڑھاپے میں کیوں نہیں ہے مگر نکاح والا ہے. ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اسلام آپ کو حکم دیتا ہے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بناؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارا خدا اور ہمارا نبی جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے, ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیتا ہے, ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے, ٹھیک اس طرح سے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی حکم دیتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے. ہمارا نبی حکم دیتا ہے عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ کا حق ادا کرے, شوہر کا حق ادا کرے, اپنے بسترے پر شوہر کے علاوہ کسی کو نہ آنے دے, اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے 4 کام. جس نے اللہ کا حق ادا کیا, شوہر کا حق ادا کیا, شوہر کے بسترے پر کسی کو آنے نہیں دیا. اس کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہیں سے جائے گی تو اس کے وہ الاؤ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنا نہ دے, یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرے. اور شوہر کی پراپرٹی کی حفاظت کا مطلب ہوتا ہے زنان چاسن عادت ان چوری تلن سولن مالی. یہ ہے وہ مطلب. ٹھیک, خاندان ہے رات ہے نا کھانو سکوت گو. غرض یہ کہ اپنے شوہر کی مال کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنت کے جس دروازے میں چاہے گی جا سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا, عورت انسان کو سجدہ, میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو وہ تمام بھائی جن کے نکاح ہو چکے ہیں اس میں یہ بولنے والا انسان بھی ہے. ٹھیک, ہم سب کے لیے میسیج, ہمارے دین کا حکم ہے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بناؤ. اور اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے اخلاق, نرم رویہ, مزاج شناسی, اپریشیٹ کرنا, اپنی بیویوں کے چھوٹے کام کو بھی اپریشیٹ کر کے اس کو حوصلہ دینا, اور کبھی تانا نہیں دینا, کبھی شکایتیں نہیں کرنا, اور معمولی بات کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا. کاشر پہ رہنے سے ہونا کاشن بھول گئے زہر بھول بنا, کاشن بھول گئے زہر بھول بناؤ, یعنی معمولی مسئلہ ہوگا اس کو بام مت بناؤ. پھول گئے پھپھر بناؤ, یعنی پھول کو کشتے گریتے رہیں گے ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ شوہر کو سمجھنا چاہیے میں شوہر ہوں, مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرو, ان کی صحت کی بھی فکر کرو تاکہ بڑھاپے تک تمہارا ساتھ دے سکے. اور بڑھاپے میں تجھے زیادہ ضرورت پڑے گی اس کی. اور جن شوہروں کی بیویاں چلی جاتی ہیں
اور بعد میں ان کو جو کھکر لگتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے جناب وہ بیوی ہوتی تو پھر کیا. تو تمام ان بھائیوں کے لیے میسیج اس نکاح کی مجلس میں یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائیں. اس کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور پلیز تمام اللہ اکبر, ہمارے نبی نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو صدقے کا ثواب ملے گا. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ حدیث پڑھی تو میں سوچا یا اللہ یہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا بیوی کو میں چاہے جو رہے کیا ہونا ہے. اب ہم کو یہی سے کھلانا ہے اتنا کیوں, یہ کیوں فرمایا؟ لیکن ساتھ میں ذہن میں آتا تھا کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے, یہ خواہ نہیں ہوگا. چاہے آپ دیکھ لیجیے مثال, فرض کیجیے شوہر کو دیر ہو گئی اور ہوتی رہتی ہے, اور شوہر کے دیر آنے پر بیویوں کو شکایت ہوتی ہے, یہ بھی مشہور ہے, اور بیوی جو ہے وہ ہنستی رہتی ہے یہ کہہ چھپے وہاں سہری یہ کیا سنیے مجھے خبر کب ہے یہ کہتی رہتی ہے شوہر. اب شوہر کو دیر ہو گئی, کسی بھی وجہ سے دیر ہو گئی, اس کے ذہن میں ہے کہ بیوی کا پارا چڑھ گیا ہوگا اور جاتے ہی ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو جائے, لہذا وہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اس نے کیا کیا, راستے میں کوئی چیز خریدی, اب جو ہی یہ پہنچا تو بیوی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی ہوگی یہ کہتے ہو صحیح صاحب یہ کہا تھا اب تک, اور تم یہاں سے جاتے ہی کہو مجھے اندازہ ہے تم بہت انتظار کر رہے ہوگے, مجھے دیر لگ گئی, مجھے تمہارا خیال تھا ایک اور ساتھ میں نے تمہارے لیے اچھا میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھاؤ. جناب جو ہے تم نے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا اس کا سارا گلا ختم ہو گیا, ورنہ ساری رات ٹکراتے رہیں گے. اب پتہ چل رہا, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کہ جناب والا شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا. یہ منظر دیکھا یورپ میں ایک عورت نے دیکھا, کشمیری تھے وہ, کشمیری انسان نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا. ایک انگریز عورت نے یہ دیکھا, اس کی وجہ سے اس عورت کا ایمان اس کو مل گیا اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا. ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے کیا ہوا ہے, کشمیری کے ساتھ ہوا. یہ کشمیر کا ایک آدمی جرمنی میں تھا, قالین کا کاروبار کرتے تھے, بیوی بچے اس کے ساتھ تھے. سردیوں میں تو ایک دفعہ اس کی ماں بیمار ہو گئی, اس نے لیڈی کو بلایا, وہ لیڈی نے آ کر ڈرپ لگایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لیڈی بیٹھی, اس لیڈی کو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا, ان کا وہ طلاق ہونے والا تھا. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہم کورٹ میں جا کر کے طلاق کریں گے. تو یہاں یہ جب انہوں نے ڈرپ چلایا, اس عورت نے دیکھا میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی تاکہ ڈرپ جب لگ جائے گا اس کو تو میں ڈرپ نکالوں گی, اس لیے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو وہیں بیٹھنا تھا. اتنے منٹ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا, انہوں نے نیچے دسترخوان بچھایا, کھانے کے لیے بیٹھے, قسم کے. اس کو کہا آپ بھی بیٹھو. اس نے سوچا مجھے کھانا تو نہیں لیکن دیکھوں گا ان کے کھانے کے سسٹم کیا ہے, ٹھیک ہے چلو جب ہم انجوائے کریں گے ان کے کھانے کے سسٹم کیا ہے. اس میں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مرد نے ایک پیس, شاید مچھلی کا پیس تھا یا کس کا, اس میں سے بیوی کو آدھا کھلایا اور آدھا خود کھایا. وہ عورت حیران ہو کر دیکھتے رہی, یار میں نے تو کبھی شوہر کو اس طرح نہیں کھلایا اور میرا شوہر کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے. یہ اس نے دیکھا منظر. اس کے بعد شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا تھا کورٹ میں, اور وہاں ڈیزالو کرنا تھا ان کو رشتہ. تو بیوی چاہتی تھی رشتہ بچے, شوہر چاہتا تھا نہیں وہ کسی اور کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا. اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب ہمیں رشتہ ختم نہیں کرنا ہے تو میری طرف سے ایک پارٹی آپ لے لو, اس پارٹی کے بعد پھر اگلے دن ہم رشتہ ڈیزالو کریں گے. اس نے جا کر ہوٹل میں آرڈر دیا, شیٹ بچھایا گیا, وہاں بسکٹ رکھے. تو بیوی نے کہا اب ہمیں کل سے رشتہ ختم کرنا ہے, آج میرے ہاتھ سے ایک لقمہ آپ کھاؤ. تو شوہر کو کھلایا. شوہر کو کھلانے کے بعد کہا یار آج تک تو تم نے کبھی نہیں یہ کیا, یہ آج کیا معلوم ہے. کہنے لگا بس میرا جی چاہ رہا تھا. شوہر نے کہا ایک کام کریں گے, پھر تم نے تو آج پارٹی دے دی, کل کو میری طرف سے پارٹی. اگلے دن شوہر نے بھی اسی طرح سے شیٹ بچھایا, اور بچھانے کے بعد پھر اسے تو شوہر نے کہا کل تم نے مجھے کھلایا تھا, آج میرے ہاتھ سے کھاؤ. بیوی نے بسکٹ کا ٹکڑا کھایا آدھا. اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے ہیں تو شوہر کہنے لگا مجھے خیال آتا ہے کہ ہم اپنا رشتہ سوچیں گے کیوں ڈیزالو کریں گے, مگر یہ بتاؤ یہ لقمہ کھلانے کا یہ کہاں سے تم اس. خیر اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم رشتہ ختم نہیں کریں گے, ہم اپنا رشتہ کنٹینیو کریں گے, مگر یہ لقمہ کہاں سے سیکھا تم نے. تو اس نے کہا فلانے جگہ. اس کے بعد کشمیریوں سے ملاقات کی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کیا تھا تم نے. انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا. اس کے بعد پھر انہوں نے سیرت کی کتاب پڑھی اور مسلمان ہو گئے. اس کشمیری نے مجھے بتایا اس کشمیری کی وفات ہو چکی ہے. غرض یہ کہ شوہروں کو حکم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ایک میسیج ہے ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح ہو چکے ہیں, چاہے تازہ شادی ہوئی ہو یا بڑھاپے میں زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں, سب کے لیے میسیج یہ ہے. دوسرا طبقہ اہم ترین یہاں مجلس میں ہوگا جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں, وہ تمام میرے جوان بھائی یا جوان بیٹے. تم جن والدین کے بچے ہو ان والدین کو ہم نہیں جانتے,
وہ بھی ہم کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں. تم جن ماؤں کے بیٹے ہو وہ تمہاری مائیں ہماری بہنیں ہیں. ٹھیک، ہم انہیں جانتے ہیں، وہ نہیں، ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتی، لیکن بہرحال وہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان. تمہاری مائیں ہماری بہنیں، تمہارے بھائی، تمہارے والدین ہمارے بھائی. تمہاری جوانی اگر بچ جائے تو ہمیں خوشی ہوگی ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو خوشی ہوگی. اب خوش ہوں گے کیا، ہمارے بھائی، ہماری بہن کا بچہ برائیوں سے بچ گیا. تو تمام جوانوں کے نام نکاح کی اس مجلس میں میسیج یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اس دن تک جس دن تمہارا نکاح ہو. اور جب تمہارا نکاح ہوگا اس دن تم فخر کے ساتھ اپنی بیوی کو کہہ سکو میں بالکل باکسا ہوں. اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو بہت دبانا پڑے گا، اپنے بہت سارے شوقوں کو ذبح کرنا ہوگا، اندر سے ابھرنے والے بہت سارے جذبات کو کچلنا ہوگا. رات کے اندھیرے میں جب تمہارے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور کمرے میں سوئچ آف کر کے اور چٹکنی لگا کر جب تم یہ کرو گے اور یہ کرو گے، اس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی. اس وقت تم ہو، تمہاری جوانی اور تمہارا اللہ. اگر تم نے اپنے آپ کو اس وقت بچا لیا اور اس کے نتیجے میں تم نہ جانے کیا کیا سیکچوئل سین اندھیروں میں رات کو دیکھ سکتے. اور اگر دیکھے گا تو اگلے دن کیا ہوگا. جو انسان رات کو دیکھتا ہے اور جس میں جتنی گندی پکچریں رات کو آپ دیکھیں گے، جتنے خطرناک سین آپ رات کو دیکھیں گے، اگلے دن صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو وہی ذہن میں گھومے گا. یہاں تک کہ تمہاری نمازوں میں بھی وہی خیال آئے گا، تم تنہائیوں میں جا کر وہی خیال آئے گا. اور اس کے بعد شیطان ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہتا ہے جو تم نے رات کو دیکھا تھا اب تم خود کوشش کرو اسی طرح کرنے کی. تو نکاح کی اس مجلس میں تمام ان جوانوں کے نام جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے اور شاید سال کے بعد ہو جائے، 2 سال کے بعد ہو جائے، اور اللہ بچائے ہو سکتا ہے بہت دن لگ جائے، کیونکہ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا ظلم ہمارے بچوں پر ہمارے ذریعے سے یہ ہے کہ ہم جلدی سے نہیں کرتے، لٹکا کے رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں نوجوان بچوں کو چونکہ جنسی آگ جب بھڑکتی ہے اور چاروں طرف سے اس آگ میں تیل لا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنسی بے-روی سے بچانا آسان نہیں ہے. لیکن چارہ کا بھی جناب والا اپنی جوانی کی حفاظت بہت مشکل ہے اور بہت ضروری ہے. ضروری اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے جوانی کی حفاظت نہیں کی تو داغدار ہو جائے گی، اور مشکل اس وجہ سے ہے کہ جناب چاروں طرف سے چلے کلام -10 ہو تو سردی تو لگ سکتی ہے. جب چاروں طرف سے جنسیات کو بھڑکانے والے محرکات موجود ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی، آپ جو سنتے ہیں وہ بھی یہی، آپ جو معلوم کرتے ہیں وہ بھی یہی، آپ کے ہاتھ میں موبائل اس میں بھی سارا یہی ہے. تو یہ سمجھیے ایک بہت پیاسا انسان ہے اور سخت گرمیوں میں ہے، اور ساتھ میں غذا بھی وہ کھا رہا ہے جسے اور پیاس لگے اور پانی ملنے والا نہیں ہے. بس سیم اسی طرح. تو میرے نوجوان بھائیوں کے نام میسیج اس نکاح کے مجلس میں یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت. اگر آج تک آپ اپنی جوانی کو بچائے ہوئے ہیں بہت مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک. اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیں، نئی زندگی سے بڑھ کر. جوانی بچائے ہوئے ہیں تو بہت بڑے میڈل کے مستحق، اور اگر داغ لگ چکا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے. جوانی بچائے ہوئے تو بہت بڑے میڈل کے مستحق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی سارے برے کاموں سے بچائی ہوگی. دوسرے نمبر پر. مجھے یاد ہے جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں سوچنے لگا دیکھتے ہیں یہ کون 7 آدمی ہیں. تو خیال آیا علماء ہوں گے، صلاح ہوں گے، اولیاء ہوں گے، فلاں ہوگا. لیکن وہاں پہلے نمبر پر آئے حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، مگر آج کے نہیں، وہ تو فاروق اعظم جیسے حکمران. اور دوسرے نمبر پر آئے جوان، جو جوان اپنی جوانی کو سارے برے کاموں سے بچائے، دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر سمجھ لیں. اور سمجھنے کے بعد اگر زندگی میں وہ امتحان آ گیا تو اپنے آپ کو کامیاب کر لینا. وہ کیا امتحان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو رجل، ایسا انسان، دعت ہو، دعوت دے اسے، امرأتن، ایسی عورت، ذات جمال، جو بہت خوبصورت، وحسب، اور اونچے خاندان کی، خوبصورت اونچے خاندان کی عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ جواب میں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. اور یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ جناب جوانی کی زندگی ہو، وہیں سے آفر آ رہا ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، ڈر کسی کا نہ ہو، اس وقت انسان اپنی جوانی کو بچا لے جائے. یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جناب مزیدار کھانا جو انسان دیکھتا ہے منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے.
تو اس وقت اپنی جوانی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ زلیخا نے ان کو وہاں سے دعوت دی گناہ کرنے کی، ماحول گناہوں کا ہی تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی. سلام یوسف علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں کہ انہوں نے اپنی جوانی کو بچا کے دکھایا. اللہ نے اس کو برے واقعے کو اس لیے بیان کرنا ہے تاکہ ان تمام مردوں کے لیے نمونہ سامنے رہے. آپ نوجوان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو عرش کے سائے کے نیچے شامل ہونے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں. اور اگر گناہ ہوا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں نہیں مایوس ہونا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی ایک جوان کی توبہ کرنے. غلطی ہوئی ہے، آپ کیوں مایوس ہو کہ یا اللہ میں نے سنا آپ کے نبی نے فرمایا میں اس میں جوان، مجھے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، میں نے اپنی فلاں چیز کا غلط استعمال کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ سارا اپنے اللہ کے سامنے بولو کہ یا اللہ میں نہیں بولوں گا تب بھی آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. میں یہی سے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. آپ نے سب پر پردہ رکھا ہے، میں آپ کو میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے پردہ رکھا، مجھے رسوا نہیں کیا، ماں باپ کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے، ٹیچروں کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیا ہے. سارے خاندان والے مجھے فخر کرتے کتنا اچھا بچہ ہے، حالانکہ میں اندر سے کہتا خراب ہوں. آپ کو معلوم ہے آپ نے سب پر پردہ رکھا. یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. اور اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کے نبی نے فرمایا کہ میرے توبہ کرنے پر آپ بہت خوش ہوں گے. یہ بوڑھے انسان 100 توبہ کریں گے اس سے زیادہ خوش آپ ہوں گے میری توبہ کر. یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. اور جناب والا جس وقت آپ ان کیفیات کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات کریں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا. اللہ اللہ. ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس 2 نوجوان آئے کشمیر کے باہر سے. ان دونوں نے کہا ہم ایمان والے نہیں تھے، ہم ایمان والے نہیں تھے، اور ہم نے ایک یوٹیوب چینل لانچ کی تھی اسلام کے خلاف میٹر لانے کے لیے، اور ہم نے وہ چینل چلانی شروع کی. کہنے لگے ہم جب اسلام کے خلاف میٹر اس میں لاتے تھے تو ساتھ میں ہم سوچتے تھے اسلام یہ ہے ہم اس کے خلاف کچھ اور لا رہے ہیں، اسلام یہ ہے ہم اس کے خلاف کچھ اور لا رہے ہیں. کہتا بس یہ سوچتے تھے ہم اسلام یہ ہے مگر ہم اس کے خلاف لا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے لاتے تھے کہ جو اسلام کو کنفیوز غلط انداز میں پیش کرتے تھے اور ہم سمجھتے رہتے تھے. کہتا ہے یہی سوچتے سوچتے اچانک ہمارے دل میں آ گیا اسلام سچا مذہب ہے، ہم غلط ہیں. کہتا ہے پھر وہ لڑکا کہتا ہے کیا لگے ایک دن اچانک میں نے ارادہ کیا کہ اے اللہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا. میں نے کہا کس کے سامنے کلمہ پڑھا کرنا کہ کسی کے سامنے. میں نے کہا کیوں؟ کیا لگا میرے اللہ کا معاملہ. میں نے کہا اچھا پھر؟ کیا لگا 1 سال تک ہم نے ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ ہم جس گھر میں تھے وہاں ہماری مشکلات تھی. میں نے کہا اچھا پھر؟ کیا لگا 1 سال کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے بھی اس نے کلمہ پڑھا، آج اس کا نام حمزہ ہے، پہلے کچھ اور تھا، میرا نام کچھ اور ہے، آج یہ ہے، پہلے کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں بتانا تھا. ابھی 4 دن پہلے یہ لڑکے میرے پاس آئے اور باہر سے آئے تھے، سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور کچھ سوالات ان کو کرنے تھے. مجھے جو یاد آیا ان کا واقعہ وہ اس لیے یاد آیا. یہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جی ایک دن رات کو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں اسلام کے خلاف چینل چلا رہا تھا، اللہ نے اسی چینل کو ذریعہ بنایا مجھے اسلام میں لانے کا، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے پر جو مشکلات آتی مجھے کوئی مشکل نہیں آئی. تو کہتے سوچتے سوچتے اچانک میں رونے لگ گیا اور میں بہت زیادہ رویا. تو میں نے کہا مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ اگر تمہیں تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کا خیال آیا، اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، میں نے اتنے گناہ کیے اللہ نے پھر بھی سزا نہیں دی، میں نے یہ غلطی کی اللہ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا، تو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں اور اپنے گناہ یاد آئے اور اللہ کی پکڑ نہیں آئی. یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. آپ کر کے دیکھیں ایسا ہوگا. جب آپ اکیلے خدا کہاں چھوڑ جائے، آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، خوبصورت جوانی، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، ٹھیک، تعلیم، عہدہ، گھر، والدین، عیش، یہ ساری چیزیں دی، اور میں نے یہ سب کچھ کیا. اس کے باوجود آپ نے مجھے سزا بھی نہیں دی، میرے آنکھوں کی لائٹ نہیں چھینی، مجھے یہ سزا بھی نہیں دی، اور میرے سب پر پردہ آپ نے رکھا ہے. یا اللہ کتنے بڑے، یا اللہ کتنے بڑے. یا اللہ میں نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بد کر تو ہو سکتا ہے باپ کہتا دفع ہو جا تو میرا بیٹا ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یا اللہ آپ نے کبھی نہیں کہا تو میرا نہیں، نکل جا میری زمین.
बस ये सोचते सोचते अगर आंखों में आंसू आ गया तो जनाब वाला बहुत बड़ा मेडल आपको मिल गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया रजुलुन व इंसान ज़कर अल्लाह खालिया, अकेलेपन में उसने अल्लाह को सोचा सोचा, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने पकड़ नहीं की, ये सब सोचते सोचते फाज़त आई ना हो, उसकी आंखों में से आंसू गिर गए, ये आदमी क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे। तो नौजवानों के नाम मैसेज, अपनी जवानी को तब तक हिफाजत करें जिस दिन आपका निकाह हो, फख्र के साथ अपनी बीवी से कहें मैं बिल्कुल पाक हूँ, मैंने किसी को टच नहीं किया, मेरे किसी के साथ कोई अफेयर्स नहीं है, मैंने डांस नहीं देखा, मैंने म्यूजिक नहीं सुना। अच्छी तरह से समझें, डांस देखना, म्यूजिक देखना इंसान के सेक्सुअल जज्बात को आग लगा देते हैं और उसके बाद इंसान पढ़ाता है मैं भी कुछ करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया गाना और डांस इंसान के अंदर निफाक और कुफ्र ऐसे पैदा कर देता है जैसे बारिश की वजह से आग उग, ये पानी उग जाता है, बारिश की वजह से जैसे घास उगती है। अल गिना युंबितुल निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल मा अज़रा। तो डांस से देखने से बचें, म्यूजिक सुनने से बचें, गलत ताल्लुकात से बचें, जहाँ से बचे हुए हैं वहाँ से आफर आएगा, अपने आप को बचाएं, ठीक है। फजूल खर्ची से बचें, अपनी सेहत की हिफाजत करें, अपनी किरदार की हिफाजत करें। निकाह की मजलिस में आपके लिए मैसेज यही है। अब तीसरा कि जिनका निकाह हो रहा है, निकाह जैसा कि मैंने बताया इस्लाम में इबादत है, निकाह एक नियामत है, निकाह के जरिए से हम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। निकाह के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, उस नई जिंदगी में खुशियां भी बहुत है और नई जिंदगी में इम्तिहान भी बहुत है। वो खुशियां और वो इम्तिहान, उस नई जिंदगी में इम्तिहान भी बहुत आएंगे, उस नई जिंदगी में खुशियां भी आएंगी। खुशियां ऐसी किस्म की, वो खुशियां कहीं और नहीं मिलेगी, और इम्तिहान वो जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। जनाब वाला आज के ज़माने में अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब बनाना, बल्कि लगता ऐसा है आज शादी करना जादू के समझे गेम खेलना है। हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है नाकाम हो जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलाकों की कसरत होगी और वो दौर आ चुका है। यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इतना ज़्यादा बुरा हाल यहाँ के लोग उसको नहीं समझ सकते कि यूरोप की फैमिली लाइफ कैसे तबाह हो चुकी है। वहाँ उनको यही पता नहीं ये बच्चा किसका है, बल्कि अब तो वहाँ ज़्यादातर निकाह करके ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वहाँ कहते हैं लिविंग, क्या कहते हैं उसे, लिविंग विदाउट रिलेशन। हम जिंदगी एक साल गुजारेंगे, निकाह हमारा नहीं है, जब तक मजा आएगा तब तक आएगा, उसके बाद तुम्हारा रास्ता कोई और, हमारा रास्ता। बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी है वहाँ, इसे वहाँ कुछ पता नहीं है ये बच्चा। यही वजह है कि वहाँ पेरेंटेज बाप की नहीं लिखते, वहाँ माँ के पेरेंटेज की लिखते हैं, इसलिए कि बाप का पता ही नहीं है। अब वो डीएनए के जरिए से बाप को ढूंढेंगे, लेकिन बाप लेने को तैयार ही नहीं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है वहाँ कि वहाँ के लोग फख्र के साथ कहते हैं कुत्ता पालना मजेदार काम है, बच्चे पालना मुसीबत है। माँ ने कोर्ट में दरखास्त दी, मेरा बेटा 4-4 घंटे अपने कुत्ते को देता है, 5 मिनट मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं। कोर्ट उसे ऑर्डर करे कि कम से कम 5 मिनट मेरे कमरे में आया करे, मैं अकेली, ठीक है। कोर्ट में मुकदमा चला, वकील इसकी तरफ से भी है, उसकी तरफ से भी है। 4 साल के बाद कोर्ट ने फैसला किया। क्या फैसला किया? आंखें खुल जानी चाहिए लोगों की। कोर्ट फैसला कर रहा है, हमारा कानून ये है कि अगर कोई कुत्ता रखेगा उसको केयर करना जरूरी है, और हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम बालिग इंसान को ऑर्डर करेंगे कि अपनी माँ के कमरे में 5 मिनट के लिए जाए, इसलिए माँ की दरखास्त खारिज कर दी गई। यह है वहां का मंजर। अभी चंद दिनों पहले मेरे पास लड़का है कश्मीर का लड़का जर्मनी में पीएचडी कर रहा है, और जब भी वो जर्मनी से वापस आता है तो जरूर मुझसे मुलाकात करता है। यहाँ रफियाबाद इलाके का है। अभी चंद दिनों पहले जब मेरे पास मुलाकात करने के लिए, मैंने कहा क्या है फैमिली लाइफ वहाँ की यूरोप की? क्या लगा तबाह हाल। मैंने कहा फिर भी बताओ। क्या लगा मुझे कश्मीरी का हाल सुना था। मैंने कहा अच्छा। तब जनाब कश्मीरी आदमी ने जर्मनी में निकाह किया, बड़े खुश हो करके मैंने जर्मन लेडी से निकाह किया। अच्छा फिर क्या लगा? कुछ दिनों के बाद लेडी कहती है आज रात मुझे कलम में जाना है, शौहर कहता है इजाजत नहीं। क्या लगा मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी, ये मेरा इंटरफेयर कर रहा है। ठीक, आज रात मुझे फलाने फ्रेंड के साथ दिन गुजारनी है। क्या लगा वो शौहर कहता है मैं फंस गया, मुझे कहाँ पता था ऐसी बीवी है, मैं उसको ऑर्डर भी नहीं कर सकता, अब कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, उसकी कमाई अपनी है, इसकी कमाई अपनी है। अब शौहर ने कहा चलो हम तलाक देंगे, बीवी ने कहा तलाक नहीं दे सकते आप, कोर्ट में पहले फैसला होगा। अब शौहर कहता है न मैं रखने के काबिल है न छोड़ने के काबिल। मैंने कहा कौन? कह लगा कश्मीरी। दूसरे कश्मीरी का हाल बताया। क्या लगे दूसरा कश्मीरी मुझे मिला, वो बर्लिन की सड़कों में कुत्ते लेकर फिर रहा था।
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کتے پالے ہیں، نہیں پالوں گا تو سوسائٹی میں میرا درجہ ہی نہیں ہے، اس لیے سوسائٹی میں اپنا درجہ رکھنے کے لیے کتے رکھنا ضروری ہے، اور کتوں کو واکنگ بھی کرانی ہے، اور جب واکنگ کرائیں گے تو کتے پاخانہ بھی کرتے ہیں، تو ایک ہاتھ پہ ٹیشو پیپر لے کر سڑک میں پھر رہا ہے، کیونکہ کتا پاخانہ کرے گا تو ایک اس کا تعاون شروع ہوگا۔ یہ ہے وہاں کی زندگی۔ میرے بھائی، یورپین قوموں کی زندگی کا ایک پہلو بہت شاندار، وہ ہے ان کی سائنسی ترقیات، وہ ہے ان کی آنیسٹی، وہ ہے ان کا سوشل جسٹس، اور دوسرا پہلو ان کی زندگی کا ڈارک، اور وہ ہے ان کی فیملی لائف کا سسٹم بالکل تباہ۔ وہاں نہ ماں باپ کو پتا ہے ہماری اولادیں کہاں ہیں، نہ اولادوں کو پتا ہے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، نہ شوہر کو بیوی کا ہے، نہ بیوی کو۔ بیوی شوہر سے کہتے ہیں ادھار دے دو ایک سگریٹ، ادھار، اور یہاں شوہر اپنی سب کچھ پر اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ بہرحال نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح میں، نکاح چونکہ اسلامی عبادت ہے، اسے اگلی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، امتحان بھی ہوگا۔ اسلام میں نکاح میں صرف مہر لازم کیا ہے، لیکن مہر کا مسئلہ دوبارہ کا ہے۔ نکاح کا سسٹم جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا نکاح کرنے کے ذمہ دار ہیں، اولادوں کو اپنے رشتے خود نہیں کرنے ہیں، لہذا لا میرج اور کورٹ میرج جرم ہے، سخت ترین جرم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح ہونے کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈیٹیل میں سمجھا سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ نکاح کا مسجد میں یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرنا اور نکاح مسجد میں پڑھنا، نکاح کا اعلان کرنا، نکاح مسجد میں پڑھنا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد تھے مولانا سید احمد اکبر آبادی، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور علامہ اقبال کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، ان سے میں نے پڑھا ہے دیوبند میں مولانا سید احمد اکبر آبادی، وہ مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اور یہاں کشمیر یونیورسٹی بھی ان کو دعوت دیتی تھی وزٹنگ پروفیسر کے طور پر، اور وہ لیکچر دینے کے لیے آتے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو مولانا سید احمد اکبر آبادی نے ایک مرتبہ ہم لڑکوں میں کہا کہ کشمیری کیا سمجھ سکتے ہیں علامہ انور شاہ کیا تھا؟ پھر کہا وہ آیت من آیات اللہ تھے۔ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب بخاری سبق پڑھاتے تھے حدیث بخاری اور ترمذی شریف، تو ترمذی شریف میں نکاح کے چپٹر میں مولانا انور شاہ صاحب نے بیان فرمایا، کہنے لگا نکاح کرنے کا سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، نکاح کرنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، نکاح کرنے کا سب سے بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے، اور نکاح کرنے کا سب سے بہترین مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ تو خیر آج عصر کے بعد تو نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہو گئی ہے، ہم مسجد میں نکاح پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں میں نکاح پڑھنا، اور ساتھ میں فرمایا خفیہ نکاح مت کرنا۔ تو لہذا تمام وہ نوجوان جو سن رہے ہیں، اور تمام وہ نوجوان جن تک یہ بات پہنچے، اچھی طرح سے سمجھیں، خود بخود کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جرم ہے، سخت ترین جرم۔ آگے چل کر اگر آپ کا نکاح بھی ہو گیا، تب بھی آپ کا نکاح کھڑا ہوا ہے جرموں پر، کیونکہ آپ نے تعلقات جوڑے، اس کو دیکھا، اس سے ملے، اس سے تبادلہ خیال کیا، اس سے ملاقاتیں کی، اس کے ساتھ وقت گزارا، یہ سارا گناہ ہو رہا ہے۔ آنکھوں کا گناہ، چلنے کا گناہ، باتیں کرنے کا گناہ، اور اس کے بعد اگر آپ کا نکاح ہوا تو گیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی فیملی لائف کی عمارت کھڑی ہوئی ہے گناہوں پر، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لا میرج اکثر ناکام ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں اور لا میرجوں کے کیس آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ایسی تباہی ہے یہ۔ تو تمام نوجوانوں کے نام میسیج ہے، خود اپنے رشتے مت کریں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے رشتے کریں، مگر ساتھ میں والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کی چوائس کا احترام کریں۔ اگر بچہ چاہتا ہے کسی کا رشتہ کروں تو والدین کو اکڑ نہیں کرنا ہے، نہ بمان نہ کی، چنانچہ بہت سارے گھر اسی سے تباہ ہوتے ہیں۔ بچے نے چوائس کی تھی کسی جگہ، کوئی خرابی نہیں تھی، باپ کہتے ہیں سوال ہی کیس کو پانا بماننا، اکڑ پر آ گئے، رشتہ مناسب ہے، اکڑ پر آ گئے۔ کل نہیں پرسوں مجھے ایک میرے بھائی جو جاننے والے ہیں وہ مجھے فون کر رہے ہیں، کہنے لگا جناب یہاں ایک گھر ہے، ان کی بیٹیاں بالغ ہو کر کے آگے نکل گئی، وہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے غلط کام کرا رہے، پیسے کما رہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا بھی؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تو میں نے کہا اب کہنے لگے ہم پہلے والوں نے سوچا ان بچوں کا رشتہ ہم کر دیں گے، ماں باپ مانے یا نہ مانے ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، اشارہ اجازت دینا، یہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ جو پوچھ رہے تھے میرے جاننے والے ہیں، میرے پاس نمبر بھی ان کا۔ تو والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کے رشتے کریں اور بچوں کی چوائس کو سامنے رکھیں۔ اگر بچے نے کہیں چوائس کی ہے ٹھیک ہے، اور بچے کو ہم کہہ رہے ہیں تم خود مت کرو، جہاں تمہیں کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ سے کہو، اور ماں باپ کے تھرو رشتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب ماں باپ کے ذریعے سے رشتہ ہوگا تو اس رشتے میں کیا ہوگا؟
ماں باپ کا سپورٹ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہے. اگر تم دو نے آپس میں خود بخود رشتہ کیا, کل کو نہ ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے نہ اس کے ساتھ ہوں گے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو ماں باپ کہیں گے خود ہی کیا ہے خود ہی نمٹاؤ, پاؤنے چت کو پاؤنے انضراب سے. بات میں یہ ہوتا ہے. رشتہ کرنے میں اسلام نے اجازت دی عورت کو, اسلام نے اجازت نہیں, آرڈر کیا ہے لڑکی سے اجازت دو. لڑکی کی جگہ نکاح نہیں ہوگا. آج کا زمانہ کیا ہے؟ فیمنزم کا زمانہ ہے, آزادی نسواں کا زمانہ ہے. اچھی طرح سے سمجھیں, عورتوں کی آزادی کا نعرہ, عورتوں کی آزادی کا نعرہ سراسر دھوکہ ہے. یہ عورتوں کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے ہمیں آزادی دو, ہم ہر عورت سے ملیں, لیکن عنوان بنایا عورتوں کو آزاد رکھو. مطلب گو ایسٹراوی چلو, ہمیں ہر عورت سے ملنے کا حق ہونا چاہیے, اور نام لگا نہیں عورتوں کو آزاد کر دو. عورتوں کو آزاد, عورتوں کے حقوق, جب نعرہ لگتا ہے نا عورتوں کے حقوق, رائٹس آف وومینز, تو ہم پوچھتے ہیں ماں کے حقوق کا لگا کوئی حق نہیں, بیٹی کا حق کا کوئی حق نہیں, بہنوں کا کوئی حق نہیں, پھوپھی خالہ کا کوئی حق نہیں. پھر کون سی عورت کا ڈھونڈ رہے آپ؟ کہاں وہ جو آوارہ پھرے گی, اس آوارہ پھرنے والی عورت کو آوارہ کر دو, اس کو مت روکو. مطلب یہ ہے دراصل مطلب ماں بھی ایک عورت ہے, اس کا کیا حق ہے؟ کہا کوئی نہیں. بیٹی بھی آپ کی بیٹی, یہ بھی ایک عورت ہے, اس کا کوئی نہیں, مرضی ہے جو چاہے کرے. آپ کی بہن کا کوئی حق ہے؟ کہا کوئی حق نہیں. تو ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا کوئی حق نہیں, بیٹی ہونے کی حیثیت سے کوئی عورت کا حق نہیں, خالہ اور پھوپھی ہونے کی حیثیت سے عورت کا حق نہیں. پھر عورت کا حق اگر ہے تو وہ کون سا والا ہے؟ کون سا والا ہے؟ ہمیں آزاد ریلیشن چاہیے, اس کے لیے عورت کا حق ہے, اس کو آزاد کر دو. یعنی ہمیں ہر عورت تک پہنچے کی آزادی دے دو. اسلام نے آزادی عورت کو دی ہے. کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے عورت کو آزاد, مگر آوارگی نہیں, مگر جنسی بہرا روی نہیں. آزادی کا حق یہاں تک دیا کہ باپ کو اجازت نہیں ہے جبر کر کے اپنی بیٹی کا جہاں چاہے وہاں نکاح کر دے. کہ نہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد چاہتے ہیں میرا کہیں نکاح کر دیں, میں اسے رضامند نہیں ہوں, اب میرے باپ کی بات چاہے گی یا میری؟ آپ نے فرمایا تمہاری بات چاہیے گی. لیکن ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح خود کر رہی ہے, ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا, جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود ہی کر رہی ہے, فنکاح باطل باطل باطل, اس کا نکاح غلط ہے غلط ہے غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا ایک طرف سے لا میرج کو بین کر دیا, ایک طرف سے عورت کو حق دیا اپنی چوائس پیش کرنے کا, ادھر سے ماں باپ کو آرڈر دے دیا کہ اپنے بچوں کی جلدی نکاح. یہ ہے وہ بیلنس. کاش آپ سمجھ سکیں. اس وقت نکاح ہو رہا ہے, نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز لازم کی ہے, وہ ہے مہر. کتنا مہر؟ کہ جتنا دونوں کی مالی گنجائش ہوگی. اسلام نے کوئی مقدار تعین نہیں کی ہے, یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اتنا مہر ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, ایک لفظ بولنا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں 5, روزے 1 مہینہ, زکوٰۃ 2.5%, تو مہر کے لیے بھی تو ایک ہی ڈیجٹ بولنا تھا نا. 100, 1000, 2000, 10,000 درہم بولتے یا دینار بولتے, اس زمانے کی کرنسی یہی تھی, مگر آپ نے کچھ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ مسلمان مالی اعتبار سے کبھی ایک لیول کے نہیں ہوتے. کروڑ پتی بھی ہے, لاکھ پتی بھی ہے, 1000 پتی بھی ہے, اور وہ مسلمان بھی ہے جس کو کشمیری کہتے ہیں نہری مزدور. صبح نکلا کما کر کے شام کو آ کر اب بچوں کو کھلائے گا, نکاح اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے. اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تعداد طے کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مہر ہے, اس سے زیادہ تو ہم کو شام کے کھانے میں خرچ ہوتا ہے. بلکہ ممکن چکا منہ پھٹا کر انسان آسے صبح جناب اتنا تو میں بچی مہر دیو ہم خود زیادہ دروگ سے مس بوٹ, اس سے زیادہ قیمتی اس کا جوتا ہے, آپ جتنا مہر اسے دے رہے ہیں. اور اگر مہر زیادہ رکھتے تو غریب انسان کبھی نکاح نہیں کر سکتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی عورت کسی مرد کو یہیں سے اس طرح آفر نہیں کرے گی, ٹھیک, لیکن اللہ کے نبی تھے ہی ایسے کہ ہر عورت چاہتی تھی حضور کے ساتھ میرا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور فرمایا کہ میں تو نکاح نہیں کر سکتا, میرا تو نکاح ہے. وہ عورت مایوس ہو کے بیٹھ گئی. ادھر سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہ یا رسول اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے. آپ نے فرمایا تم کب مسلمان بنے؟ انہوں نے کہا چند دن پہلے. آپ نے فرمایا مہر کیا دو گے؟ کہا تھا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مہر تو چاہیے. والو خاتم من حدید, بخاری کے الفاظ میں ہے واج کھنڈے ان مگر ان,
लोहे की अंगूठी है मगर लाओ। वो बेचारा साहबी निकल गया, अब एक से भी मांग रहा है, दूसरे से भी मांग रहा है, तीसरे से, इत्तेफाक से किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि माली पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। और ये बेचारा किसी दूसरे इलाके से नौजवान आया था, इसने इस्लाम कबूल किया था, ये वापस भी नहीं जा सकता था, और जवानी में निकाह की उसे ज़रूरत थी। इस वजह से वो कहता है मेरा निकाह कर दीजिए। अब वो ढूंढ रहा था बेचारा कहीं से कोई मुझे मिले, किसी ने मदद नहीं की, इसलिए नहीं कि था और दिया नहीं, माली पोजीशन ही डाउन थी, बहुत कोई मदद कर ना सका। वापस आकर उसने कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं मिला। हुज़ूर ने फरमाया फिर महर क्या दोगे? कहने लगा था ये एक चादर मैंने लपेटी है, इसके 2 पीस करूंगा, आधा बीवी को महर में, आधा मैं रखूंगा। तो अल्लाह के नबी ऐसा ने फरमाया ये आधी जो तुम रखोगे उसका फायदा क्या होगा, तुम तो लपेट भी नहीं सकते उसे, तो न तुम्हारे काम की रहेगी न बीवी के काम की रहेगी, लिहाजा ये महर नहीं बन सकता। उसने कहा और कुछ है नहीं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से तुमने इस्लाम कबूल किया कुरान याद किया है कुछ? कल कहा हाँ या रसूलल्लाह फलानी सूरत याद की, फलानी सूरत याद की, फलानी सूरत याद की। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरतें इस औरत को याद करा देना, यही तुम्हारा महर है। वो सवाल खड़ा, कहा इंसान है क्या वो पढ़ना से ट्यूशन सुई गोई महर? जवाब है ये कानूनी सवाल है, मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। तो गरज ये कि महर लाजिम है, जितना महर तय किया जाए उसको अदा करना ज़रूरी है। और हमारी सोसाइटी में महर के बारे में बहुत सारी गलतियां हैं, बल्कि बहुत सारे जराइम भी पाए जाते हैं। बाज़ महर अदा ही नहीं करते, मर भी गए और महर अभी बाकी। वाजिबुल अदा लिखा है वो मौत तक वाजिबुल अदा, और बाज़ हजरात महर अदा करते हैं, बाद में बीवियों से ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर अपने कारोबार में लगाते हैं, महर ही खा जाते हैं। और बाद में जब झगड़े हमारे पास पहुंचते हैं तो कहते हैं जनाब अब तो जब महर जो वापस नहीं होता। तो लिहाजा महर जो दिया गया वो अदा। बस मैं वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग गुजरे, हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा, हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा इलाहाबादी, ये हज़रत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह तआला के खलीफा थे। उनकी किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है कि मौलाना मोहम्मद ईसा ने अपनी बीवी से कहा मेरा निकाह आपके साथ हुआ है, मुझे एक और बात याद आई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम अगर मेरी नियमतों को शुमार करने लगे तो कर नहीं सकोगे। बिल्कुल तय। ये पानी पीते पीते मुझे याद आया, जब हम पानी मुंह में डालते हैं तो ये पानी नीचे नहीं उतरेगा तब तक जब तक गले के नीचे से झटका नहीं लगेगा। जब तक गले के नीचे से झटका नहीं लगेगा पानी नीचे नहीं जाएगा। और वो झटका लगना ये अल्लाह का एक बनाया हुआ सिस्टम है। मेडिकल वाले समझ सकते हैं, जिन्होंने एंडेट्री पढ़ी होगी उनको समझ में आ जाएगा ये क्या है। जब हम मुंह में लुकमा रखेंगे, देखो मैं बताता हूं, ये जो होगा इसके बाद पानी नीचे जाएगा। और अल्लाह ने इसको नेचुरल सिस्टम रखा है। हम लुकमा चबाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और ये झटका खुद ही लगता है और लुकमा नीचे पहुंच जाता है, इतने में हम दूसरा रवाना करते हैं। ये झटका लगना अल्लाह की कुदरतों की बेहतरीन निशानी है। और ये झटका लगना अगर बंद हो जाएगा तो लुकमा मुंह में रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मैं कसम से शुक्र पर बता कैसी, क्यों जब हमको पता ही नहीं। गौर किया करो अपने जिस्म के हालात पर। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं तुम अपने जिस्म पर गौर करो ना, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अवला में तफक्कुरु फी अनफुसिकुम। खैर, तो मौलाना मोहम्मद ईसा रहीमहुल्लाह ताला ने अपनी बीवी से कहा मेरा निकाह हुआ है, महर मैंने अदा किया नहीं, और मैं नहीं चाहता बगैर महर के तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। बीवी ने कहा तो लाओ दे दो। शौहर ने कहा मेरे पास है ही नहीं। बीवी ने कहा जब है नहीं तो बात क्यों उठाई? शौहर ने कहा बात उठाई ना इसीलिए क्योंकि मेरा अदा हुआ नहीं है। तो बीवी ने कहा फिर दे दो। शौहर ने कहा मेरे पास है ही नहीं। कहने लगा आप खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद कह रहे हैं नहीं, तो क्या करना है? तो शौहर ने कहा ये जो मकान है ये मकान आप महर ले लो। बीवी ने कहा बहुत अच्छा, महर तो मेरा बहुत थोड़ा सा है, आप सारा मकान मुझे महर में देंगे तो बहुत। और जनान तो बड़ा खुश कसान ये मकान तुम सोरी कहा ले लिया आपने मकान? उसने कहा हाँ। महर मेरा अदा हो गया? उसने कहा हाँ। तो मौलाना फौरन बाहर निकल गए। ठीक कि मकान इसका है। बाहर से कुंडी ठुक ठुक कर रहे हैं। कहता है मुझे इजाजत है अंदर आने की, मकान आपका है। बीवी ने कहा आ जाइए।
کہنے لگا میں اپنی بیوی کے مکان میں آ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا اصلی مسئلہ اب سنو. کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ چھو. اور اب ہے مسئلہ یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے اپنی بیوی کے کھانے کا اور رہائش کا انتظام کرو. میرے پاس مکان تھا وہ میں خرچا چکا سو دیوت میں زنان مہرس مس. اب مجھے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا ہے. میں مارکیٹ میں جاؤں گا, کہیں مکان کرائے پر رینٹ پر لوں گا, اس میں اپنی بیوی کو بساؤں گا. یہ مکان آپ کا ہے, آپ کو جو مرضی سو کریں, کسی اور کو رینٹ پر دے دیں یا بیچ دیں کیونکہ پراپرٹی آپ کی ہے. اور مجھے آرڈر ہے میرے دین کا اپنی بیوی کو کہیں بساؤ, لہذا میں باہر جاؤں گا کہیں مکان رینٹ پر ڈھونڈوں گا. مگر ساتھ میں میرے ذہن میں تجویز ہے. وہ تجویز یہ ہے آپ کو یہ مکان اگر بیچنا ہے تو آپ بیچ سکتی ہو, اور اگر آپ کو یہ مکان ایسے ہی رکھنا ہے تو میں کہوں گا ایسے ہی خالی مت رکھو. آپ کو یہ مکان بہتر ہے یا تو بیچو یا رینٹ پر دے دو. اب میں تجویز پیش کرتا ہوں کسی اجنبی کو رینٹ پر کیا دے دو گے, مجھے رینٹ پر مکان دے دو, میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بساؤں گا. تو چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی سے مکان کرائے پر لیا اور ساری زندگی اپنی بیوی کو کرایہ ادا کرتا رہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس میں. یہ ہے معاملات. اور ہر سال کے بعد مکان بیوی سے کہتے تھے مکان کرایہ کتنا بڑھانا ہے. وہ کبھی شرمندہ ہو جاتی تھی لیکن اس کے پاس پراپرٹی بھی جمع ہو رہی ہے. اچھا شوہر صاحب نے کہتا ہے رہنا دونوں کا ہے, ٹھیک ہے آپ کا مکان ہے میں رہ رہا ہوں کرایہ میں دے رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں کسی اجنبی کو کرایہ دوں. تو بہرحال اپنے مہر کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. کشمیر میں مہر کے علاوہ زیورات دینے اور لینے کا رواج ہے. اس کا نام کہیں رکھتے ہیں تھان, بلکہ کاغذوں میں بھی لکھا ہوا آتا ہے تھان, تھانے نگاہ. اچھی طرح سے سمجھیں, یہ علمی گفتگو ہے, آپ کو انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ تھان کوئی اسلامی ٹرم نہیں ہے, نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ قانون, کہیں نہیں ہے. یہ صرف کشمیر میں ہے, اور وہ بھی کشمیری ڈائناسٹی میں. یہ ہماری جو گجر برادری ہے وہ نہیں جانتے تھان وان کیا ہوتا ہے. ان کے یہاں تو سیدھے زمینیں یا گائیں بھینسیں ہوتی ہیں, وہی وہ مہر میں دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہماری پہاڑی برادری ہے, یا اسی طرح سے ڈوڈا کشتواڑ پنچ راجوری وہاں نہیں جانتے تھان. یہ تھان کا مسئلہ صرف کشمیر کے ڈائناسٹی میں کاجے گونڈ سے لے کر یہاں کپواڑہ تک ہے. اس میں جتنے یہ کشمیری سپیکنگ لوگ ہیں انہی کے یہاں یہ تھان کا مسئلہ ہے. اور بعد میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ تھان ایشا خاندار سن کہ رہی پچھن سمجھیے نہ شکا مفتی فیصلہ کری نہ شکا جج فیصلہ کری, کوئی نہیں فیصلہ کر. مجھے ایک جج نے بلایا کورٹ میں, کہنے لگے جب مجھے سمجھاؤ یہ تھان کیا چیز ہوتی ہے. جج غیر مسلم تھے اور جموں کے تھے, ہمارے یہاں بانڈی پور میں کورٹ میں تھے. تو مجھے بلا کر کہنے لگے جب میں سوچتا تھا یہ تھان کوئی کپڑے کا تھان ہوگا یا پشمینے کا, یہ تو گولڈ ہے, اب آپ مجھے بتاؤ یہ کس کو دینا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ وکیل صاحب کہتے ہیں شوہر کو دے دو, یہ وکیل صاحب کہتے ہیں اس کو دے دو. میں نے کہا بھائی تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مذہب فلانے سے پوچھے, اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی. تو آپ بتاؤ یہ تھان کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائی تھان کی ٹرم اسلام میں کہیں نہیں ہے. اب تھان کے نام پر جو کچھ لیا اور دیا جاتا ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. کلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے آپ بول دو یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, پھر واپس نہیں لوٹنا. یا بول دو یہ ہماری طرف سے امانت ہے, عاریت ہے, استعمال کرنے کے لیے ہے, ہم کل کو واپس لے لیں گے. آپ یہ بھی بول سکتے ہو. لیکن لڑکی والوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ چیز جو ہمیں دی جا رہی ہے یہ کل کو یہ واپس لے لیں گے, اور اگر واپس لیں گے تو ہمیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوگا. مطلب کہت کیسے وہی تھا کلیئر صاف صاف. جناب جیسے ماں مان لیجیے اس بچے کو یہ دے رہا ہوں, یا یہ گفٹ ہے تو یہ مالی بن جائے گا, اور یا پھر یوزنگ کے لیے استعمال کے لیے ہے, اس کو استعمال کر کے واپس کرنا ہوگا. تو شوہر کی طرف سے بیوی کو جو کچھ دیا جا رہا ہے یا تو وہ گفٹ کے کھاتے میں ہے, پھر واپس نہیں ڈھونڈنا. اور کشمیریوں کے معلوم میں کیا ہوتا ہے, اگر بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی اور زنان تل سون ون سوری تو سچ ٹھیک ہے, خاندار کہتے ہیں ایم نیو پنن تھی تو سون دے. جناب یہ تو جتنوں تو تل کچھ سون دینے کے بعد آپ کا سون کیسے ہے؟ ہمارا بھی لے گئی اپنا بھی لے گئی. یا تو یہ کو ہمارا دیا ہوا تو ٹھیک ہے آپ کا دیا ہوا مگر پراپرٹی اسی کی ہے, تو یا تو گفٹ تو پھر واپس نہیں ڈھونڈنا, اور یا پھر اگر گفٹ نہیں دینا ہے واپس لینے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے تو دیتے وقت پہلے بول دیں آپ یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہمیں واپس لینا ہوگا. تو ممکن ہے لڑکی والے اسی وقت کہیں گے وہی واپس, اس کا حساب ٹھیک. اور دھوکہ کیا ہوتا ہے, دلس مز اخ زی پہ بیاہ دلس مز سوچو پوتس کیا کرو فی الحال تو. چنانچہ ہم کبھی نکاح کے مجلس میں ہوتے ہیں, میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے, کیا لگا آپ میں چھوڑی تو یہ بھی لکھی جم کرن پان ہے.
चुनाचे मैं जब उनसे पूछा भाई कल को अगर उनको झगड़ा हो गया, मैं एक निकाह मजलिस में था, अब जब वहाँ लाखों का महल और लाखों का थान, तो मैंने लड़के वालों से पूछा ये थान आप दे रहे हैं ये क्या है? कहने लगा पाने कारण नहीं फंस बता ठीक महल तो बीवी का हक है, ये जो थान है अगर इनको कल डिस्प्यूट हो गया, ये लड़की आकर मुझसे पूछेगी आपने मेरा निकाह पढ़ा, ये जो थान के नाम पर मुझे इतने लाख मिले हैं ये मेरी है, ये मेरे शौहर की प्रॉपर्टी है, मैं कैसे तमीज जवाब दूं? तो वो सोचो तमीज साथ, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाइयों में बताना चाहता हूं कि अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करो इन पीचों की वजह से, माल की वजह से। इसलिए मामला बिल्कुल साफ रखने चाहिए कि जनाब ये हमारी तरफ से महर है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, और सबसे बेहतर ये है जो कुछ आप ला रहे हैं वो सारा बतौर महर के दे दो, मसला खत्म होगा बस। निकाह की मजलिस में लड़की की तरफ से वकील आता है, ठीक, वकील को लड़की की तरफ से वकालत करनी होती है, और वकालत के मानो उसकी जिम्मेदारी है कि लड़की से इजाजत लेकर क्या वो मजलिस में निकाह हो। निकाह के दौरान यहाँ कश्मीर में जो रस्में हैं वो इंतहाई खतरनाक रस्में हैं। अब एक नई रस्म शुरू हो गई है, और वो क्या नई रस्म? नाम रखा उसका इसालतन निकाह, और निकाह की मजलिस में बेटी को मिला के बिठाएंगे। खासतौर पर शहरों में शुरू हो गई, और जहाँ जी मैरिज हॉलों में हो रहा है वहाँ लड़की को दुल्हन को ला के बिठाते हैं, सारे लोगों का नजारा करा रहे हैं। क्या नाम इसका रखा? इसालतन निकाह। हर जिस इसालतन निकाह नहीं है, इसालतन निकाह का मतलब होता है शौहर निकाह की मजलिस से मौजूद है, लड़की तो अपने घर पे होगी, तो नजारा करा रहे हैं सारों को अपनी सजाई हुई बेटी को, अपनी सजाई हुई दुल्हन को। शौहर भी अभी देख नहीं सकता क्योंकि वो तो नामहरम है अभी। तो आज तक जो निकाह था वो ये सिस्टम नहीं था। इसी तरह से शहर में भी और बहुत सारे गाँव में भी जनाब निकाह की तकरीबात में रात रात भर गाने गा करके इंतहा जराइम दर जराइम करते हैं। मरासी को लाएंगे, शाम से ही माइक शुरू, और अगले दिन फजर की अजान तक ना नमाजें पढ़ेंगे, सारे महल्ले वालों के नींदें हराम करेंगे। इसमें बहुत सारे जराइम जमा हो जाते हैं। गाना गाना इस तरह से इस्लाम में हराम है, नमाजें छोड़ छोड़ करके और नाजों का मजाक उड़ा करके इस तरह हराम है, और हमसायों को तकलीफ पहुंचाना ईज़ाए मुस्लिम हराम है। ये सारे हराम काम करते बड़े फख्र के साथ, अच्छी तरह से ध्यान में रखें। गाना भी हराम, और अगर चुपके से भी गाएंगे महल्ले वालों को पता चलता तब भी जुर्म है, और अगर डांस हो रहा हो तब भी तो और ज्यादा जुर्म है, और वहां फिर मर्द और औरतों का इख्तलात होता है। तो मेरे भाई इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इससे परहेज लाजिम है। इसी तरह से फजूल खर्चों का जो तूफान है, और फजूल खर्चे कैसी कैसी, अल्लाह, आज तो हमारी शादियों पर सिर्फ पानी पर जितना खर्च होता है उससे बहुत कम खर्च होता था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। पूरी शादी सिर्फ महर होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारा निकाह सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें लोड कम पड़े, जिसमें बोझ कम पड़े। काश यहाँ के लोग समझें और अपनी ये दौलतें जो शादियों के फजूलियात पर अरबों की तादाद में खर्च कर देते हैं, अगर अपनी दौलतें बचाते, अपनी इंडस्ट्री लगाते, तो यहाँ के कितने नौजवानों को कारोबार मिलता है। सीधी बात है, हमारे घरों में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारे बिस्किट जो बाहर से आप खा रहे हैं, ये सारे ड्राई किस्म किस्म की आप गोश्त खा रहे हैं, तकरीबन 20% गोश्त कश्मीरियों का अपना है और 80% गोश्त बाहर से आ रहा है। आप अगर एनिमल हस्बेंड्री का सिस्टम खड़ा करेंगे और अपने कारखाने लगाएंगे और ये पैसा उस पर लगाएंगे तो रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी, लेकिन नहीं, खुराफात उड़ा रहे हैं। यहाँ कश्मीरियों का पैसा 2 चीज़ों में खर्च हो रहा है, बल्कि 3 चीज़ों पर। पैसा ज़्यादा आ गया तो घूमेंगे, हज़ारों रुपए खर्च करेंगे गुलमर्ग के होटलों पर, पहलगाम के होटलों पर, और अगर कोई न्यू ईयर डे होगा फिर तो मालूम नहीं क्या क्या होता, ठीक। और गैर जरूरी मकानात पर और शादियों पर, इन 3 चीज़ों पर कश्मीर की दौलत लुट रही है, जबकि इसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जिनको फाके लगते हैं। तो बहरहाल निकाह की मजलिस को मैसेज बनाना चाहिए, आसान निकाह का, जल्द निकाह का। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन अब चूँकि काफ़ी वक्त हो गया, और फिर कभी अल्लाह बचाए कभी ओवरडोज हो जाता है तो वो मुफीद नहीं रहता। अल्लाह ताला इन्हीं मुख्तसर बातों को सबके लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए। इस वक्त जिनका रिश्ता हो रहा है इन्होंने डिटेल